بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام کی مقبول و نادر کتاب التفکر والاعتبار فی فضل الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی المختار کے عربی مقدمے کا اردو ترجمہ، جس کو 8 حصوں میں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اب اس ترجمے کے پہلے حصے کو پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ فضائل درود و سلام مصنف کتاب حضرت سیدی احمد بن ثابت المغربی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال کی روشنی میں۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے انسان کی ابتدا اپنی نعمت سے کی اور اس کی صورت ماں کے پیٹ کے اندر بنائی۔ جس طرح اس نے حکمت نے چاہا، اس نے انسان کو کان اور آنکھیں عطا کی، انسان کو پیٹ کے اندر سے نکال کر زمین کی وسعت تک لے آیا، اور انسان نے زمین کے اندر موجود روشنیوں کا مشاہدہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسان سے اس کو پالا، اپنی نعمت کے ساتھ اس کو غذا مہیا کی اور انسان کو رزق عطا کیا، یہاں تک کہ اس کو پہنچا دیا جہاں تک وہ پہنچنے والا تھا، اور اس کو ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کیا، یعنی صغر سنی سے بڑھاپے کی طرف اور جہالت سے علم و دانش کی طرف لے آیا۔ دن رات اس کی حفاظت کی، یہاں تک کہ وہ حد بلوغت اور تعریف کے رتبے کو پہنچ گیا۔ اس وقت اللہ کریم نے اس سے عبادت کو طلب کیا، چاہے غلام ہو یا آزاد، کوئی بھی مشیت الہی سے نہیں نکل سکتا۔ سب انسان ارادے کی تخصیص اور تقدیر کے جاری ہونے کے درمیان ہیں۔ پھر انسان نے ہر ایک کے 2 گواہ منتخب کیے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال کو لکھتے ہیں۔ انسان کی زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکلتا مگر اس کے سامنے لکھنے والا فرشتہ موجود ہوتا ہے، جو دن اور رات کے وقت فرشتے اعمال کو لکھتے ہیں۔ ہم ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، جس کی تعریف تمام تعریف کرنے والوں سے بڑھ کر ہے۔ ہر چلنے والے جانور، رینگنے والے حشرات اور اڑنے والے پرندوں کی تعداد کے برابر، اور میں کثرت سے اس کا شکر ادا کرتا ہوں جو مزید نعمتوں کو واجب کرتا ہے اور نیک لوگوں کے ساتھ ملایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کا کوئی وزیر ہے اور نہ اس کا کوئی مصاحب، وہ ایک ہے، ہر چیز پر غالب ہے۔ اسی گواہی پر ہم زندہ ہیں، اسی پر ہم مریں گے، اور اسی گواہی پر روز جزا کو اٹھائے جائیں گے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دین حنیف کو وضع کرنے والے اور کافروں کے مذہب کو مٹانے والے ہیں۔ اللہ کریم ہزاروں مرتبہ جس بھی چیز پر رات ڈھلتی ہے اور دن طلوع ہوتا ہے کی تعداد کے برابر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام لکھنے کا ارادہ کیا۔ ہر وہ آدمی جو اس میں غور و فکر کرنے میں اور میری اس کتاب کے معنی میں تعویل کا قصد کرتا ہے، میری اس کتاب کا نام کتاب التفکر والاعتبار فی فضل الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اے وہ ہر آدمی جو اس کتاب میں تعویل کا احتمال پاتا ہے اور رازوں میں کامیابی کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس کو اپنی جگہ چھوڑ دے، اور اللہ کریم رحم فرمائے اس بندے پر جس نے میرے لفظوں کی تعویل کی، یہاں تک کہ اس کی تعویل کی وسعت نہ پائی تو اس نے بغیر اعتراض اور انکار کے اس کو صحیح قرار دیا۔ اللہ کریم اس کو میری طرف سے ایسے دوست کی صورت میں افضل جزا عطا فرمائے، جس طرح اہل حق اور اہل معرفت کو صاحب بصیرت لوگوں کی طرف سے دی جاتی ہے، اور جس نے اس چیز کو پختہ کیا جس کو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، تو اس نے جو اصلاح کی ہے اس کے اجر میں قیامت تک میرا شریک ہوگا۔ یہ اس شخص کے لیے ممکن ہے جو علم تصوف اور علم کلام کا جاننے والا ہو، وگرنہ دھوکہ کھائے گا، وگرنہ دھوکہ کھانے سے بچو۔ اللہ کریم رحم فرمائے اس شخص پر جس نے درود پاک کو مخلوق میں پھیلایا اور اس کو ممالک اور لوگوں کے اندر نشر کیا اور اس کو
فکروں کے اندر منتقل کیا۔ اللہ کریم رحم فرمائے اس شخص پر جو اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے متعلق حسن ظن رکھنے والا ہو، اور حسن ظن ہی کے ساتھ نیک لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ کریم کے کچھ بندے ایسے ہیں جن سے الفاظ کے معنی قبول ہوتے ہیں، حروف کے اوزان نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے طیبہ کے دلیل کے ساتھ کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کریم تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ آثار صحیحہ سے یہ حدیث منقول ہے کہ میں اللہ کریم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ وہ اس صاحب کتاب کو شیطان سے اور فاجر لوگوں کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم رحم فرمائے اس شخص پر جو اس کے اندر مشغول ہوا اور اس پر عمل کیا اور اس کا حکم دیا۔ اللہ کریم اس کی روح کو مقدس لوگوں کے ساتھ ملائے اور درود پاک پڑھنے اور اس کو نقل کرنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت سے نفع عطا فرمائے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس کتاب کے قاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے کے لیے ضمانت ہے کہ اس کی موت اچھے خاتمے پر ہوگی اور وہ آگ کے عذاب سے محفوظ ہوگا۔ اے وہ آدمی جو دنیا و آخرت کی بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، تیرے اوپر اس درود پاک کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس میں مال، اہل و عیال اور گھر کی حفاظت ہے، اس میں اغنیاء کے مال و متاع کی حفاظت ہے، کسان اور تاجروں کے لیے باعث برکت ہے۔ اسی کے ذریعے اللہ کریم نے میرے اوپر ہر خیر کے دروازے کھول دیے ہیں اور مجھ سے غم و اندوہ اور حزن و ملال اور غلاظت کو بھی دور کیا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور میں اس کا شکر ہے اور ہر بھلائی کی زیادتی کی امید رکھتا ہوں جو اس ذات غالب نے مجھے عطا کی۔ اللہ کریم اگر تو اپنے عطا کو بندوں میں تقسیم کرے تو میری قسمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کو بنا دے۔ اے اللہ کریم اس کتاب کے قاری کے لیے اور میرے لیے دنیا و آخرت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے دروازے کھول دے۔ اللہ کی رضا کی خاطر میرے دوست احباب، یہ میری تمہارے لیے نصیحت ہے، تم کو جو دھوکہ دینے والے شیطان سے نجات دے گی۔ اے میرے دینی بھائیوں اور امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں جو اللہ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں سے مجھے اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے عطا کیا ہے۔ اے وہ آدمی جو اعمال صالحہ کو جمع کرتا ہے، اس کے لیے یہ لفانی نعمت ہے اور نہ ختم ہونے والی وراثت ہے۔ اس درود پاک کو پڑھنے کو لازم کر لے تو اللہ کی رضا پا لے گا۔ پھر امت کے شفیع حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت کے دن تک درود و سلام ہو اور امت کو آگ کے عذاب سے نجات دینے والی ہستی پر ہدیہ درود و سلام ہو اور اللہ کریم خلفائے راشدین پر راضی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس و مطہر اور منور نواسوں حضرت امام حسن و حسین پر راضی ہو۔ پھر عشرہ مبشرہ میں سے باقی 6 اصحاب کرام پر راضی ہو۔ اس کے بعد سارے مہاجرین و انصار صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کی اولاد، آپ کے سسرال، آپ کے متبعین اور آپ سے محبت کرنے والے نیکوکار صالحین پر راضی ہو۔ پھر مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں جتنے اہل اللہ ہیں، اللہ کریم ان پر راضی ہو۔ پھر تمام صالحین میں بڑے اور چھوٹے، مذکر و مؤنث، مردہ و زندہ، آزاد اور غلام تمام پر راضی ہو۔ اللہ کریم میرے اور میرے والدین، تمہاری اور تمہارے والدین کی مغفرت فرمائے اور تمام کو دوزخ کے عذاب سے نجات دے۔ اب اس چیز کو شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے جس کا میں نے خطبہ کی ابتدا میں قصد کیا اور وعدہ کیا تھا، اور اللہ ہی بہترین مددگار ہے۔ اب میں ذکر کروں گا ان بعض چیزوں کو جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کے متعلق دیکھی ہیں، اور ذکر کروں گا ان چیزوں کا جن کا انکشاف اللہ کریم نے میرے اوپر کیا ہے، اور اس کتاب کے لکھنے کا سبب بھی ذکر کروں گا۔ میں نے اس کتاب کا نام کتاب التفکر والاعتبار فی فضل الصلاۃ والسلام علی سیدنا النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو فاتح الاسرار و مشرق الانوار و مفجع الہموم والاغیار بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں مگر
اللہ کی توفیق سے، اور اطاعت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کریم کی توفیق سے۔ میں اللہ کریم سے مغفرت طلب کرتا ہوں ان خطاؤں اور لغزشوں پر جن کا ارتکاب ہم سے ہوا، اور جس چیز کی طرف شیطان اللعین نے ہمیں دعوت دی، ایسی استغفار جس کو ہم اللہ کریم کے فضل و کرم سے گناہوں کا کفارہ پائیں گے۔ میں ابتدائی زندگی میں تیونس کی سرزمین کے اندر رہا۔ میں سیدی محمد الملیائی کے پاس آیا کرتا تھا، جن سے میں نے حروف کی پیچیدگیاں، بسط و تکسیر اور طبیعوں کی معرفت کے متعلق سیکھتا تھا۔ پھر میں نے کچھ عرصے کے لیے ان سے جدا ہو گیا۔ پھر اللہ کریم نے میرے مربی، میری امید اور اللہ کی بارگاہ میں میرے وسیلہ شیخ محمد المہبالی کی معرفت کی صورت میں میرے اوپر احسان فرمایا۔ میں نے ان سے سابقہ علوم کی تحصیل کا ارادہ کیا۔ میں نے اپنے شیخ سے عرض کی کہ میں حروف کے اسرار کی معرفت کو پسند کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کسر اور جدول کے مجرد اسماء کی معرفت کو لازم پکڑو، کیونکہ صاحب تکسیر تالے کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے مقصد کو حاصل بھی کر لے تو جب بھی اس سے اس کی کوئی شرط ضائع ہوگی تو اس سے اس کے علم کے سلب ہونے کا خوف رہے گا۔ مجرد اسماء کو ان کا شمار کرنا اور ان کے طبائع کی معرفت ہی تیرے لیے لازم ہے، اور میری طرف ایسی شفقت اور مہربانی کے ساتھ آئے جیسے ایک باپ ایک بیٹے کی طرف آتا ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے والدین کی محبت بھلا دی، انہوں نے مجھے اپنے راز سے مطلع کیا، اور جس چیز کی طرف عالم روحانی مائل ہوتا ہے، اسماء کی معرفت اور بعض اذکار پر میرے دوسرے بھائیوں کے علاوہ مجھے آگاہ کیا۔ ہر وہ گھڑی میری جستجو میں رہتے تھے، اور دن کی کسی گھڑی میں بھی وہ مجھ سے غافل نہ رہتے تھے۔ وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ تم اپنے نفس اور دل کو کیسے پا رہے ہو، اور لوگوں کی محبت کو اپنے دل میں کتنا پا رہے ہوں۔ پھر میں انہیں خبر دیتا جو کچھ اپنے نفس، دل اور جسم کے اندر کمی اور زیادتی کو پاتا۔ پھر وہ مجھ سے مخلوق کی محبت کے متعلق پوچھتے۔ میں ان سے عرض کرتا کہ میں ان کو اور ان کے ساتھ بیٹھنے اور گفتگو کو پسند کرتا ہوں۔ وہ مجھے کہتے تھے تم جھوٹ سے بچو اور مجھے اس چیز کی خبر نہ دو جو اپنے نفس کے اندر پاتے ہو، جس کے سبب تمہاری عمارت بغیر بنیاد کے ہو جائے۔ جب انہوں نے میرے ایک حال سے دوسرے حال میں مشتغل ہونے پر اور میرے معاملے کے نتیجے پر مجھے آگاہ کیا تو کوئی سوال باقی نہ رہا سوائے اس کے کہ وہ لوگوں کی محبت کے متعلق مجھ سے سوال کریں۔